جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز، اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور صرف جج صاحبان جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے، اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے۔ اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ اس پورے ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے۔ انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے، سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے، بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے بارے میں۔ تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، مانو یا نہ مانو، آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے، اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے، سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اب پاکستان کا میڈیا، ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے۔ اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا، جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں، کبھی نہیں تھے اس سے پہلے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا، کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی، واپس آئی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک اور جے آئی ٹی بنی، اس نے لوگوں سے بیانات لیے، کچھ نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو۔ تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے، وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا۔ تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے، کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا۔ تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں۔ میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا، اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے۔ تو وہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں، 2 یا 3 کیا کریں۔ تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں، جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں۔ تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے۔ ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں، اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے، ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی، تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں، چینل کسی اور کا ہے، ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ہمیں آفر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا، اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے، تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وطی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، لہذا میں اپنی سیٹ پہ واپس آ رہا ہوں۔ جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز، اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور صرف جج صاحبان جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے، اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے، ہر کوئی جو ہے
وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے. اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اس پورے ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے. انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کے بارے میں. تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, مانو یا نہ مانو. آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے. اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے, سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. اور اب پاکستان کا میڈیا, ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے. اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا. جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں, کبھی نہیں تھے اس سے پہلے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی, واپس آئی, کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور JIT بنی, اس نے لوگوں سے بیانات لیے, کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے, وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا. تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے, کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں. میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا, اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے. تو وہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں, 2 یا 3 کیا کریں. تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں, جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے, ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں, اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے. لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا. اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے, ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی, تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں, چینل کسی اور کا ہے, ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں آفر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا, اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے, تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے. تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وطی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں, لہذا میں اپنی سیٹ پہ واپس آ رہا ہوں.